السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے سورہ انسان یا سورہ دہر کی آیت نمبر 3۔ آیت پڑھیں گے کوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ بیٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ترجمہ: انا بے شک ہم نے، ہدیناہ ہم نے اس کو ہدایت دی، السبیل راستے کی، اما یا تو او شاکرن شاکر بنے، شکر گزار بنے، و اما اور یا تو کفورن ناشکرہ بنے، ناشکری کرنے والا بنے۔ مفہوم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو ہدایت دی، انا ہدیناہ السبیل، راہ راست کی ہدایت دی، سیدھے راستے کی ہدایت دی، یا دونوں راستوں کو بتلا دیا، خیر کے راستے کو بھی، شر کے راستے کو بھی، ایمان کے راستے کو بھی، کفر کے راستے کو بھی۔ تفصیل آگے آئے گی۔ اب اس کے بعد یا تو شکر گزاری کرنے والا بندہ بنے، شکر گزاری کرے، شاکر بنے، یا ناشکرہ بنے، ناشکری کرنے والا بندہ بنے۔ یہ اس کے اختیار میں، یہ آیت کا آسان سا ترجمہ۔ اس کے بعد مناسبت کے بعد پھر نبی شرح پڑھا جائے۔ مناسبت میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس آیت سے پہلے کی آیتیں دیکھتے ہیں۔ ہاں، مصحف سامنے ہے، مناسبت پر غور کیجیے۔ جو آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 3 ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ گزشتہ آیتوں سے یا گزشتہ آیت سے اس آیت کی کیا مناسبت ہو سکتی ہے؟ ہاں، گزشتہ 2 آیتوں میں غور کیجیے، یہ کچھ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے تو انسان جو ہے وہ قابل ذکر شے نہیں تھا، پھر ہاں اللہ نے ان کو سماعت اور بصارت عطا کی، اور پھر اللہ ہاں تعالیٰ نے اس کو ہدایت نصیب فرمائی۔ ہاں، تو باتیں ترتیب سے ہیں۔ پہلی آیت میں تذکرہ عدم تھا، عدم مطلب کچھ بھی نہیں، نتھنگ، نیل۔ دوسری آیت میں پھر خلقت کا تذکرہ ہوا، یعنی عدم سے پھر وجود کا تذکرہ ہوا، طرح وجود عطا کیا۔ اور اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ وجود کے ساتھ 2 اہم نعمت کا تذکرہ، سمع و بصر۔ تو عدم کے تذکرے کے بعد وجود کا تذکرہ، وجود کے ساتھ ساتھ سمع و بصر کی نعمت کا تذکرہ۔ سمع و بصر یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کو اللہ نے عطا کی، جانوروں کو بھی عطا کی۔ لیکن اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 3 میں جو آج ہم پڑھیں، یہاں وجود کے بعد سمع و بصر کی نعمت کے ساتھ ساتھ ایک اہم نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو نعمت اللہ نے صرف انسانوں کو دی، یا یہ کہنے کہ انس و جن کو دی جو مکلف ہیں۔ وہ نعمت کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت۔ تو وجود کے تذکرے کے بعد، سمع و بصر کی نعمت کے تذکرے کے بعد نعمت ہدایت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو عدم سے وجود بخشا، سمع و بصر کی نعمت دی، سمع و بصر کی نعمت کے بعد اب نعمت ہدایت یا ہدایت کی نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، انا ہدیناہ السبیل۔ مناسبت واضح ہوئی ابھی؟ جی استاذ۔ ابھی نحوی ترکیب پر آ جاتے ہیں۔ انا
یہ بتایا تھا اس سے پہلے بھی، یہ مرکب ہے کس سے؟ انا اور نا سے، یعنی اصل میں یہ اننا ہے، کہیں کہیں پر آپ کو اننا بھی آئے گا، یعنی انا حرف مشبہ بالفعل اور نا جو ہے اس کا اسم ہے. ہدیناہ السبیل، یہ پورا جملہ اس کی خبر ہو جائے گی، اس کی انا کی. اب اس کو الگ سے لیتے، اور خبر کیسی ہو جائے گی؟ جملہ فعلیہ، یعنی انا حرف مشبہ بالفعل اور یہ نا اس کا اسم. ہدیناہ السبیل، انا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں، کیونکہ انا کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ، جملہ میں اسمیہ فعلیہ شبہ جملہ، تو یہاں پر انا کی خبر جملہ فعلیہ ہے. ابھی الگ الگ سب کو لیتے ہیں. ہدیناہ، یہ مرکب ہے کل 3 کلمات سے. وہ 3 کلمات کیا ہیں؟ ہدا فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. ہدا فعل، فعل ماضی. فعل ماضی. اچھا، اس کے بعد نا ضمیر، یہ فاعل. اس کے بعد ہو ضمیر، ہو ضمیر کو کیا کہیں گے؟ مفعول، مفعول بہی، محل نصب میں. کیوں محل نصب کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ ضمیر، اور ضمیر کیا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. ہدیناہ مرکب من ثلاث کلمات، 3 کلمات سے مرکب. ہدا فعل ماضی، نا ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بہی فی محل نصب. آگے پھر سبیل منصوب ہے. تو سبیل کیوں منصوب ہے؟ ہاں بتائیں گے کوئی؟ یہ بھی مفعول بھی ہے. کل شاید مفعول بھی کی بات آئی تھی سیاحت میں. مفعول بھی ثانی سمیم بصیرہ کو بتایا تھا. مفعول بھی ثانی یعنی دوسرا مفعول بھی. اسی طرح یہاں پر سبیل بھی مفعول بھی ثانی ہے، یعنی دوسرا مفعول بھی. جب پہلا مفعول یا ایک ہی مفعول بھی کسی فعل کا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلا مفعول بھی. تو یہاں پر ہو کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ مفعول بھی اول. یعنی یہ جو ہدا فعل ہے اس کا 2 مفعول بھی ہے. ایک مفعول بھی ہو ہے، دوسرا مفعول بھی سبیل ہے. اس لیے ہم نے ہو کو بھی کہا مفعول بھی اول اور السبیل کو کہا مفعول بھی ثانی. جس طرح کل فجعلناہ سمیم بصیرہ میں بتایا گیا تھا، ہو مفعول بھی اول، سمیم بصیرہ مفعول بھی ثانی، یعنی ہو پہلا مفعول، سمیم بصیرہ دوسرا مفعول. اسی طرح آج ہدیناہ میں ہو پہلا مفعول، السبیل دوسرا مفعول. ایک چیز واضح ہوئی؟ یعنی ہدا جو ہے متعدی بدو مفعول ہے. ہدا متعدی بدو مفعول ہے. اما شاکرا و اما کفورا. اما، اما یہ جو لفظ ہے بکثرت تکرار کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ حرف تفصیل اور اس کے ساتھ حرف شرط بھی لگا لیں گے. حرف شرط اور تفصیل ہے، یا اختیار دیا جاتا ہے یا تو یہ یا تو وہ. اما مقرر ہے یہاں پر تفصیل میں انشاءاللہ وقت رہا تو اما کے تکرار کی مثالیں بتائی جائیں گی. اس کے بعد شاکرن اور کفورا دونوں منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ ہاں بتائیں گے کوئی؟ شاکرن اور کفورا کیوں منصوب ہے؟ کفورا بھی مفعول بھی ہی ہے. مفعول بھی نہیں، مفعول بھی یہاں مکمل ہو جا رہا ہے. ہو اور سبیل یہاں پر مفعول بھی اول، مفعول بھی ثانی مکمل ہو جا رہے ہیں. یہاں دوسرا کچھ ہے. فاعل ہے. نہیں نہیں، فاعل مفعول نہیں، فاعل منصوب نہیں ہوگا. شاکرن کفورا یہ حال واقع ہے. ترکیب میں حال واقع ہے. اور حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا منصوب ہوتا ہے. تو شاکرن و کفورا حال واقع ہے، یا یہ کہہ لیں کہ حال واقع ہونے کی بنا پر منصوب ہے.
یا یہ کہہ لیں کہ منصوب ہے کیونکہ حال واقع. حال واقع کس سے حال واقع ہے؟ ہدیناہو میں جو ہو ضمیر ہے، اور ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ انسان. تو ہو ضمیر یہ ذوالحال ہے. تو جب آپ کسی کو حال کہتے ہیں تو حال کے لیے ذوالحال کا ہونا ضروری ہے. تو شاکرن کفورا یہ حال واقع، اور ذوالحال کیا ہے؟ ایک منٹ، آواز برابر ہے نا؟ جی استاد. ہاں. تو شاکرن اور کپورا یہ حال واقع. کس سے حال واقع یا اس کا ذوالحال کیا ہے؟ یہ ذوالحال کی بات اس لیے پھر آ رہی ہے کیونکہ حال کا ذوالحال ہوگا، یا ذوالحال حال لازم ملزوم ہے. حال سے پہلے ذوالحال کا ہونا ضروری ہے. اس طرح خبر سے پہلے مبتدا کا ہونا ضروری ہے، صفت سے پہلے موصوف کا ہونا ضروری ہے. تو حال کا ذوالحال ہوگا. ذوالحال کیا ہے؟ ہو ضمیر. ہو ضمیر کا مرجع انسان ہے. مفہوم کیا ہوا؟ وہ انسان یا تو شاکر بنے یا تو کفور بنے، شکر گزاری کرنے والا بنے یا ناشکرہ بنے. ہم نے اس انسان کو ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے، راہ ہدایت ہم نے متعین کر دی، راہ ہدایت بتلا دی ہے. اب اس کے اختیار میں ہے، مجبور نہیں کیا شکر گزاری کرنے کے لیے یا ناشکری کرنے کے لیے یا ایمان لانے کے لیے یا کفر کرنے کے لیے، مجبور نہیں کیا، دونوں راستے بتا دی. تو شاکر بنے یا کفور بنے، مومن بنے یا کافر بنے. تو شاکرن کفورا کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ حال واقع ہو ضمیر سے. اور بھی کئی باتیں کہی مفسرین نے، لیکن یہ بات زیادہ درست ہے کہ ہو ضمیر سے حال واقع ہے. ہاں. ابھی ترجمہ مکمل ہوا، مناسبت اور نحوی ترکیب. اس میں کوئی سوال ہے؟ نہیں استاد. ابھی تفصیل میں ایک ہی آیت کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ سمجھ لیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. مفہوم بتایا گیا کہ مطلب کہ بے شک یقیناً یا در حقیقت بلا شبہ ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت دی یا راہ راست کی ہدایت دی. اب اس کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو شاکر بنے یا چاہے تو کفور بنے، یا چاہے تو شکر گزار بندہ بنے یا چاہے تو ناشکرہ بنے، یا چاہے تو مومن بنے چاہے تو کافر بنے. پہلا لفظ ہدیناہ، اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا مفعول بھی اول مفعول بھی ثانی. لیکن ہدا کے استعمال کے بارے میں ایک بات کہیے، بعد علماء کی ہدا یہاں پر دیکھیے بلا حرف جر کی استعمال ہے، جس کو آپ صرف میں پڑھے ہوں گے. متعدی، جو فعل متعدی ہوتا ہے وہ تین طریقے سے ہوتا ہے. کبھی متعدی بے نفس ہی ہوتا ہے، یعنی کسی حرف جر کی ضرورت نہیں. تو ہدا ایسا بھی استعمال ہوا ہے، ہدا جو فعل ہے ایسا بھی استعمال ہوا ہے، اور یہاں ایسا ہی استعمال ہوا. کبھی یہ ہدا فعل الا کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، ہدا الا کے ساتھ آئے گا. اور کبھی ہدا کیسا آتا ہے؟ لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. یعنی تین طریقوں سے استعمال ہے. ہدا جو ہے عربی زبان میں تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. متعدی بے نفسی یہاں پر موجود ہے، دوسرے مقامات پر الا یا لام کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. یعنی ہدا جو لفظ ہے یا ہدا جو فعل ہے وہ الا اور لام کے ذریعے بھی متعدی ہوتا ہے. اب ہدا کے معنی پر آتے ہیں. ہدا کا معنی کیا ہے؟ تو ہدا کا معنی یہاں پر ہے بیان کرنا. بیان کرنا یعنی اور آسان لفظوں میں اگر کہیں گے تو بتا دینا، ہدایت کے راستے کی رہنمائی کر دینا. ہدایت کی توفیق دینا نہیں. ہدایت کا معنی ہدایت بیان کر دینا، ہدایت بتا دینا، ہدایت کی توفیق دے دینا نہیں. اگر ہدایت کی توفیق والی بات ہوتی تو پھر کفور والی بات نہیں ہوتی، تو پھر شاکر ہوتا، صرف مومن ہوتا، صرف موحد ہوتا. اس لیے یہاں ہداینا کا کیا معنی ہے؟ بینا، ہم نے بیان کر دیا، ہم نے بتلا دیا. جس کو
عقیدے کی کتابوں میں اگر پڑھے ہوں گے تو ہدایت کہتے ہیں دلالہ و ارشاد. آگے انشاءاللہ ہدایت کی قسموں پر آتے ہیں. تو ہدایت کا معنی ہدایت توفیق نہیں ہے، ہدایت دلالہ و ارشاد والا. ہدینا یعنی بینا، ارشدنا. ٹھیک ہے. کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ یہ بات اسی لیے کہی جا رہی ہے کہ اگر ہدایت توفیق ہوتی تو پھر وہ کفور نہیں ہوتا بندہ. اللہ نے اس کو جب توفیق دے دی، ہدایت اس کے مقدر کر دی، ہدایت کی توفیق دے دی، پھر وہ کافر یا کفور ناشکرہ نہیں بچے گا، وہ شاکر ہوگا، وہ مومن ہوگا. اور اس جیسی آیت کئی ایک آیتیں، دو آیتیں جس کا بکثرت مفسرین نے حوالہ دیا ہے. یعنی ہدایت، ہدایت بیان، ہدایت دلالہ، ہدایت ارشاد کے معنی میں، ہدایت توفیق کے معنی میں نہیں. دو آیتیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ہدایت دلالہ کے معنی میں، اس کو رکھیں، آپ یاد رکھیں. دلالہ یا ارشاد یا کہہ لیں بیان، یہ سب مرادف لفظ ہیں. یعنی اس سے آپ کو یہ سمجھنا کہ یہاں پر ہدایت سے ہدایت توفیق مراد نہیں ہے. یہ ہدایت مراد نہیں ہے، یہاں پر توفیق مراد نہیں ہے. کون سی ہدایت مراد ہے؟ ہدایت دلالہ، ہدایت ارشاد، ہدایت بیان. توفیق ہوتی تو کفور نہیں ہوتا وہ بندہ. یہاں پر آپشن ہے، اختیار ہے. ہم نے بتا دیا، اب وہ شاکر بنے یا کفور بنے. کل جیسا فجعلناہ سمیعا بصیرا کے لفظ پر یا اس جملے پر بتایا تھا کہ انسان کو اختیار ہے، انسان مجبور نہیں. وہی بات یہاں بھی ہے کہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ شاکر بنے یا کفور بنے. انسان کو مجبور نہیں کیا گیا شاکر بننے پر یا کفور بننے پر. ابھی آتے ہیں ان دو آیتوں پر جو ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں ہدایت دلالہ اور ارشاد کے معنی میں، رہنمائی کے معنی میں، توفیق کے معنی میں نہیں ہے. ہاں، آیت کے شروع کا حصہ پڑھیے. وَإِمَّا ثَمُودُ اما نہیں، اما اما. جی. وَأَمَّا ثَمُودُ فہدی فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا الف نہیں، الْعَمَى الف نہیں پڑھا جائے، الف نہیں پڑھا. فاستحب العمى. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. ہاں، واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمى علی الہدى. یہ قوم سمود کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں. قوم سمود میں نبی بھیجے گئے. کیا نام ان نبی کا؟ صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام. نعم. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. شاید سورہ آراف اور ہود دو جگہوں پر عاد سمود کے واقعات بیان کیے گئے، اور متعدد انبیاء کرام کے واقعات متعدد جگہوں پر، آراف میں، ہود میں، اس طرح سورہ شعراء میں. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. قوم سمود تو ہم نے انہیں ہدایت دی. فاستحب العمى علی الہدى، لیکن انہوں نے ہدایت کے بالمقابل عمى کو ترجیح دیا. فہدیناہم، قوم سمود کو اللہ نے ہدایت دی. کون سی ہدایت دی؟ ہدایت بیان، ہدایت ارشاد، ہدایت کی رہنمائی کی. ہدایت کی بات اللہ نے انہیں بتا دی، لیکن انہوں نے ہدایت کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا. ہدایت کے بدلے انہوں نے عمى، اندھے پن کو قبول کیا. لفظی ترجمہ کریں گے فاستحبوا، تو انہوں نے پسند کیا، العمى، اندھے پن کو، علی الہدى، ہدا پر. یعنی ہدایت کے بدلے ہدایت کو چھوڑ کر انہوں نے عمى کو، اندھے پن کو اختیار کیا. اس طرح دوسری آیتوں میں آپ کو کفار منافقین کے بارے میں ملے گا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى، ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا یا گمراہی کو خریدا. یہاں پر قوم سمود کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی، ہدایت کا راستہ بتایا، ہدایت کی رہنمائی کی، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے عمى کو پسند کیا. یہاں بھی ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت دلالہ اور ارشاد. اسی طرح تیسرے پارے کی ایک آیت
سورہ بلد ہے غالباً، اس میں کہا گیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن۔ نجدین۔ اس آیت کو یاد کریں گے، یہ آیت یاد کرنے کے لیے آسان ہے اور سمجھنے کے لیے بھی، کیونکہ اس کے علاوہ جو بھی آیتیں آپ پڑھیں، چاہے جو آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ سورہ دہر کی آیت نمبر 3، یا جو آیت بتائی گئی ابھی آپ کو قوم سمود سے متعلق وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ان آیتوں میں دو چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے، دو راستوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ سورہ بلد کی آیت کی یہ خوبی ہے کہ یہاں پر اللہ نے نجدین کہا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، نجدین یعنی طریقین، سبیلین، دونوں راستوں کی ہم نے انہیں ہدایت دی۔ انسان کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ نجدین کیا ہے؟ واحد یا تثنیہ ہے جمع؟ تسنیہ۔ نجدین تثنیہ ہے، دو راستے یا دونوں راستوں کی ہم نے انہیں ہدایت دی، دونوں راستوں کو بتلا دیا۔ یہ راستہ ایمان کا ہے تو اس کے اپوزٹ میں دوسرا راستہ کیا ہے؟ کفر و شرک کا ہے۔ یہ راستہ خیر کا ہے تو اس کے اپوزٹ میں دوسرا راستہ شر کا ہے۔ یہ راستہ خدا یا ہدایت کا ہے تو اس کے اپوزٹ میں دوسرا راستہ ضلالت و گمراہی کا ہے۔ یہ راستہ سنت کا ہے تو اس کے اپوزٹ میں دوسرا راستہ بدعت کا ہے۔ واضح؟ سب میں یہ اپوزٹ کا نشان لگا ہے، بہتر ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ کفر کے راستے کو بھی بتا دیا، خیر کے ساتھ ساتھ شر کے راستے کو بھی بتا دیا، خدا کے ساتھ یا ہدایت کے ساتھ ضلالہ یعنی گمراہی کے راستے کو بھی بتا دیا، سنت کے ساتھ ساتھ بدعت کے راستے کو بھی بتا دیا۔ توفیق کی بات یہاں پر نہیں ہے، دونوں راستوں کی توفیق والی بات نہیں ہے۔ توفیق جہاں جس کو ملی، ایمان کی توفیق ملی، خیر کی توفیق ملی، ہدایت کی توفیق ملی، سنت کی توفیق ملی۔ اسی لیے ایمان کا سوال کرنا ہے، کفر کا سوال نہیں کرنا ہے، خیر کا سوال کرنا ہے، شر کا سوال نہیں کرنا ہے، ہدایت کا سوال کرنا ہے، ضلالت و گمراہی کا سوال نہیں کرنا ہے، سنت کا سوال کرنا ہے، بدعت کا سوال نہیں کرنا ہے، دین پر ثبات قدمی کا سوال کرنا ہے اور دین بیزاری کا سوال نہیں کرنا ہے۔ اس لیے ایک دعا یاد آ رہی جو متعدد مقام پر ہم کو کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے، غالباً سجدے کی دعا میں سے یہ دعا بھی ہے، اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک یا علی طاعتک۔ کس قلب کو کس چیز پر ثابت قدم رہنے کی دعا کی جا رہی ہے؟ علی دینک یا علی طاعتک۔ تو اللہ نے دونوں راستوں کو بتا دیا، لیکن ہم کو جس راستے پر لگنا ہے، جس راستے کو اختیار کرنا ہے، وہ راستہ ایمان کا ہے، خیر کا ہے، ہدایت کا ہے، سنت کا ہے، نہ کہ کفر کا، نہ کہ شر کا، نہ کہ ضلالت و گمراہی کا، نہ کہ بدعت کا۔ یہ آیت بہت اہم ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن۔ جہاں جہاں بھی اس طرح عمومی بات کہی گئی کہ اللہ نے ہدایت دی یا سبیل کے ساتھ جوڑا گیا، جیسا کہ سورہ دہر کی آیت نمبر 3 جو ہم پڑھیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ان تمام کے لیے یہ آیت بڑی واضح، یہ آیت سمجھیے تفسیر کرتی ہے، دونوں راستوں کی ہم نے ہدایت دی۔ اب تفسیر پڑھیں گے، کوئی بھی تفسیر متعدد باتیں مفسرین نے جو باتیں بتائی گئی وہ بیان کی، طریق الخیر و طریق الشر، ٹھیک ہے، اسی طرح اور باتیں یہاں الخیر والشر، الہدا والضلالہ، تو جو باتیں بتائی گئی وہ مفسرین کی باتوں کا خلاصہ ہے۔ ہدایت کا مفہوم کیا نکلا؟ ہاں اپنے الفاظ میں بتائیں کوئی ابھی۔ ہدایت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم کو انفارم کر دیا ہے، ہاں انسٹرکشنز۔ ہدایت، ہاں اختیار دیا ہے، اجبار نہیں، دونوں راستوں کو بتا دیا ہے، دونوں راستوں میں سے کسی راستے کو اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ جی۔ ہاں اچھا، اب یہاں پر پھر ہدایت کی قسموں کو لے لیتے ہیں۔ ہدایت کی بکثرت جو آپ عقیدے کی کتابوں میں بھی دو قسمیں پڑھے ہوں گے، ویسے تفصیلی طور پر 4 قسمیں ہوتی ہیں، لیکن 2 ہی قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ ایک قسم جو بیان کرتے ہیں علماء وہ ہے دلالت و ارشاد،
ہدایت دلالہ و ارشاد، یا اس کے ساتھ بیان بھی لگا لیجیے، ہدایت دلالہ و ارشاد یا ہدایت بیان، بتا دینا، رہنمائی کر دینا، انفارم کر دینا، گائیڈ کر دینا، آگاہ کر دینا، بتلا دینا، یہ سارے معنی ہیں۔ اور یہ جو آیتیں آپ کو بتائی گئیں یہ اسی کی دلیل ہے۔ کس کی دلیل ہے؟ ہدایت دلالہ و ارشاد کی، جو بتلا دینے کے معنی میں، رہنمائی کر دینے کے معنی میں، توفیق دینے کے معنی میں نہیں، توفیق دینے کے معنی میں دوسری آیت ہے، دوسری قسم ہدایت کی۔ وہ کیا قسم معلوم کسی کو؟ ہدایت دلالہ و ارشاد کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ گمراہی۔ نہیں، ہدایت توفیق، ہدایت توفیق یہاں صرف رہنمائی ہے، انفارم کیا، آگاہ کیا، بتا دیا، آپ چاہو تو یہ اختیار کرو، چاہے تو یہ اختیار کرو۔ یہ جو دوسری قسم ہدایت کی، یہ ہدایت توفیق ہے، یعنی اللہ نے اس کو ہدایت کی توفیق دے دی، صرف بتلانے والی بات نہیں یہاں پر، صرف بتلانے والی بات یہاں پر نہیں ہے، بلکہ کیا کہیں گے، راہ ہدایت پر اللہ نے اس کو لگا دیا، ہدایت کے راستے پر اللہ نے اس کو لگا دیا۔ اس ہدایت کو کہتے ہیں ہدایت توفیق۔ اور یہ ہدایت صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس ہدایت کی نسبت صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ باقی ہدایت دلالہ و ارشاد یہ اللہ کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی، مخلوق میں انبیاء کے لیے، رسول کے لیے، دعات کے لیے، قرآن کے لیے، لیکن ہدایت توفیق یہ خاص ہے صرف اور صرف کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے، کیونکہ ہدایت کی توفیق دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا دعات بھی، مصلحین بھی یہ ہدایت توفیق نہیں کرتے، وہ ہدایت دلالہ کرتے ہیں، ہدایت ارشاد کرتے ہیں، راہ راست کو بتا دیتے ہیں، راہ راست کی رہنمائی کرتے ہیں، صحیح راستے کا انفارم کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں۔ لیکن ہدایت کے راستے پر لگا دینا، ہدایت کی توفیق دینا، ہدایت پر جمع دینا، ہدایت پر گامزن کرا دینا، یہ کس کا کام ہے؟ صرف اور صرف اللہ، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی۔ اسی لیے اس ہدایت کو ثابت کیا گیا ہے، ہدایت توفیق کو، اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ تمام لوگوں سے اس ہدایت کی نفی کی گئی۔ یہ ہدایت صرف اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے، کسی بھی مخلوق کے لیے اس ہدایت کا ثبوت نہیں، نہ تو نبی کے لیے، نہ تو رسول کے لیے، نہ کسی انسان کے لیے۔ آتے ہیں ایک آیت پر اور دیکھیے وہاں پر ہدایت کس معنی میں۔ ہاں، ہدایت کی قسموں کے لیے اس آیت کو یاد کرنا بہت اہم ہے۔ انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ کس ہدایت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ توفیق کا۔ ہدایت توفیق، یعنی ہدایت کی توفیق یہ صرف اللہ دیتا ہے۔ وہ ہدایت توفیق ثابت کی جا رہی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور یہاں پر اس ہدایت کی یعنی ہدایت توفیق کی نفی کی جا رہی ہے، اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت توفیق نہیں کرتے۔ انک لا تہدی من احببت، یہاں جس ہدایت کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق، کہ اے نبی ہدایت توفیق آپ بھی نہیں دیتے، ہدایت توفیق اللہ دیتا ہے۔ آپ جو ہدایت دیتے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا دیگر لوگوں کے لیے جو ہدایت کی بات کہی گئی ہے،
نصوص میں وہ ہدایت کیسی ہے؟ ہدایت دلالہ و ارشاد۔ ہاں، تو اس آیت میں جو بھی آپ کے سامنے آیت سورہ قصص آیت نمبر 56 انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس آیت میں کس ہدایت کی بات ہے؟ ہدایت توفیق ہے۔ ہدایت توفیق۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دیتے، قرآن ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کی بات نہیں کرتے، رہنمائی نہیں کرتے، علماء ہدایت نہیں دیتے، ہدایت کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ ہدایت کون سی ہے؟ ہدایت ارشاد، ہدایت ہدایت دلالہ۔ دلالہ و ارشاد، ہدایت دلالہ و ارشاد۔ اس کے لیے ایک آیت اور دیکھ لیجیے جس سے آپ کو مفہوم کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، تو یہ مفہوم کوئی نہ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں کرتے، رہنمائی نہیں کرتے۔ وہ ہدایت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، لیکن وہ کون سی ہدایت ہے، کون سی رہنمائی؟ ہدایت دلالہ و دلالہ۔ ارشاد۔ یہ سورہ شورى آیت کے اخیر کا حصہ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ مفہوم کیا آیت کا؟ بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کی جا رہی ہے یا نہیں؟ جی جی ثابت کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر کون سی ہدایت ہے؟ توفیق یا دلالہ و ارشاد؟ دلالہ و دلالہ ارشاد۔ دلالہ و ارشاد، دلالہ و ارشاد۔ تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کا اثبات ہے، ہدایت کو ثابت کیا جا رہا ہے، وہاں ہدایت دلالہ و ارشاد ہے، جیسے یہ آیت انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ جس آیت میں یا جن آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کی نفی کی گئی یا کی جا رہی ہے، وہاں مراد ہدایت توفیق ہے۔ ہدایت توفیق کے لیے انک لا تہدی من احببت، وہ آیت بہت اہم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو ہدایت کی یہ دو معروف قسمیں ہیں۔ عقیدہ کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں گے، آپ پڑھے ہوں گے، اس میں یہ دو قسمیں آپ کو ضرور آئیں گی۔ ہدایت کی دو قسمیں، ہدایت دلالہ و ارشاد، دوسری قسم ہدایت توفیق۔ دو قسمیں اور ہیں، لیکن اس کو صرف وہ بتا دیتا ہوں۔ ایک ہدایت عام ہدایت، یہ ابتدا کے اعتبار سے، آغاز کے اعتبار سے، اور وہ ہدایت عام ہے تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، مشرک ہو یا موحد، انسان ہو یا جمادات، حیوان ہو یا نباتات، انس ہو یا جن، یہ ہدایت عام ہے تمام لوگوں کے لیے۔ وہ ایک عام سی ہدایت ہے، ہر انسان کو نہیں، ہر جاندار کو یا ہر مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کرنا۔ یہ ہدایت کیسی ہے؟ ہدایت عام ہے۔ عقیدے میں عام طور پر ہدایت دلالہ و ارشاد، ہدایت توفیق یہ کافی ہے۔ عمومی طور پر نصوص کو سامنے رکھ کر ایک قسم یہ بھی کرتے ہیں علماء، عام ہدایت، اس میں مومن، مشرک، کافر، موحد، منافق، انس، جن، جمادات، نباتات، حیوانات سب داخل ہیں۔ ہر مخلوق کو اس کی ضروریات کی چیزوں کی رہنمائی کرنا۔ آگے سبیل سے جوڑیں گے، شاید ایک مطلب اس کو پھر بتائیں گے اگر وقت رہا تو۔ ایک آخری ہدایت ہے جو قیامت کے دن انسان کے مرنے کے بعد حساب و کتاب کے وقت ہدایت ہے، وہ انجام والی ہدایت ہے، وہ دنیا میں جو انسان نے عمل کیا اس عمل کے اعتبار سے ہدایت ہوگی۔ وہ ہدایت جنت یا جہنم کی طرف، لیکن چونکہ یہاں بھی اللہ نے ہدایت کا لفظ استعمال کیا ہے تو علماء ہدایت کی ایک آخری اور چوتھی قسمیں بھی بیان کرتے ہیں کہ بندے کو جنت یا جہنم کی ہدایت دینا، لیکن یہ ہدایت کہاں ہوگی؟ آخرت میں، حساب و کتاب کے دن، جو آخری ہدایت ہے۔ مومنین کو، موحدین کو راہ جنت کی ہدایت ملی، ان کو جنت کے راستے پر لگا دیا گیا۔ جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں، جو مشرکین ہیں، ملحدین ہیں،
ان کو جہنم کے راستے پر گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا گیا. یا کچھ مومنین موحدین جن کے گناہ تھے، ان گناہ کی معافی نہیں ہوئی، ان کو عارضی طور پر جز وقتی کہہ سکتے ہیں، پارٹ ٹائم کے لیے ان کو جہنم میں ڈالا گیا، فل ٹائم کے لیے نہیں، ابدی نہیں. ہاں، یہ ہدایت کی تفصیلی طور پر 2 قسمیں اور اجمالی طور پر 4 قسمیں بتائی گئی. یہاں پر اس آیت میں ہدایت سے مراد ہدایت دلالہ و ارشاد ہے، اور دونوں کی مثالیں بتائی گئی، یعنی جو اس کا اپوزٹ قسم ہے ہدایت دلالہ و ارشاد، دوسری قسم ہدایت توفیق. اگلا لفظ ہے سبیل. سبیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ. راستہ، طریق. اور یہ لفظ مفرد ہے، سبیل کا لفظ مفرد ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ سبیلین تو 2 ہو گیا نا. سبل. سبیل کی جمع سبل. جی. سبیل کی جمع کیا ہے؟ سبل. سبیل کی ہم نے ہدایت دی، سبل کی ہدایت نہیں دی. یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ جو سبیل ہے یعنی جو راہ حق ہے وہ واضح ہے اور ایک ہے. جو سبل ہے، سبل کا معنی پھر کیا ہو جائے گا؟ سبل بہت کا سارے معنی راستے. راستے، بہت راستے سارے راستے. یہ جو راستے، بہت سارے راستے کیا ہیں؟ وہ شیطانی راستے ہیں. وہ راستے کیا ہیں؟ شیطانی راستے ہیں. اسی لیے جہاں راستے کی بات آئی یعنی سبیل کی بات آئی، وہاں اللہ یعنی کتاب و سنت کا راستہ، قرآن و حدیث کا راستہ، وہاں اللہ نے سبیل کا لفظ استعمال کیا. اس کے برخلاف جہاں شیطانی راستے ہیں، کتاب و سنت کے مخالف راستے ہیں، اس کے لیے اللہ نے سبل کا لفظ استعمال کیا. ایک آیت دیکھیے ابھی. اور اس آیت کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس آیت میں واحد اور جمع دونوں آپ کو مل جائیں گے. یعنی ابھی جو آپ کو بتایا گیا کہ سبیل واحد اور اس کی جمع سبل، یہ اس آیت کو اب دیکھیے اور آپ کو کس طرح سمجھ میں آئے گا. اس آیت میں واحد اور جمع دونوں موجود، یعنی سبیل واحد بھی اور سبل جمع بھی. ہاں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اس آیت کی تفسیر میں آپ حدیث سے پڑھ لیں گے یا کم سے کم تفسیر ابن کثیر، جہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ ہے. اور اس کے آزو بازو ٹیڑھی میڑھی بہت ساری لکیریں کھینچی اور آپ نے کہا کہ یہ شیطانی راستے ہیں. تو اللہ نے یہاں کہا سبل اور یہاں کہا سبیل ہی. تو یہ سبیل کیا ہے؟ یہ سبیل اللہ ہے، جس کو یہاں پہلے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. سبل کی اتباع نہ کرو، کیونکہ یہ سبل کیا ہے؟ سبل الشیطان ہے، شیطانی راستے. یہ سبل کیا ہے؟ سبل الشیاطین ہے، سبل الشیطان ہے، اسلام کے علاوہ راستے، سنت کے علاوہ کے راستے. تو لفظی اعتبار پر جو اس آیت میں لطیفہ ہے کہ اس آیت میں واحد سبیل بھی موجود ہے اور اس کی جمع سبل بھی موجود ہے. یہ چیز سمجھ میں آئی ابھی؟ جی استاد. ہاں. ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہاں سبیل سے مراد کیا ہے. ایک منٹ. ہاں، اب تھوڑا اندازہ لگائیے کیا چیز مراد ہو سکتی ہے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، سورہ زہر ہدایت کی کے آیت راستے کی. یہ سبیل اللہ. سبیل اللہ. ہاں، وہی ایک فکس بات نہیں. یقیناً مفسرین نے یہ ہاں سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو کئی راستوں کی. فتفرقوا
تو تمہارے بیچ میں تفرقہ ہو جائے گا، جدائی ہو جائے گی، بکم ہاں عن سبیلہ، جو ہاں راستہ ہے اس سے تمہاری ہاں، جدائی ہو اصل جائے گی۔ راستے سے تم الگ ہو جاؤ گے، متفرق ہو جاؤ گے، دوسرے راستے پر لگ جاؤ گے۔ یعنی اگر تم نے اللہ کے راستے کو چھوڑا تو تم شیطانی راستے پر لگ جاؤ گے۔ آتے ابھی سورہ دہر کی آیت پر۔ انا ہدیناہ السبیل، یہاں سبیل سے مراد کیا ہے؟ سبیل سے مراد راستہ ہے۔ تو آپ کو سورہ بلد کی جو آیت بتائی گئی تھی، علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اس آیت کو ضرور یاد کیجیے، اس آیت کو ضرور یاد کیجیے، کیونکہ اس آیت کی بڑی واضح شرح ہے وہ آیت۔ تو سبیل کے بارے میں تفصیلی طور پر جو اقوال مل لے، کل 3 اقوال، کیا مراد ہے سبیل سے؟ سبیل سے کیا مراد ہے؟ تو دونوں راستے، ایمان کا راستہ بھی یا کفر کا راستہ، ہدایت کا راستہ یا ضلالت کا راستہ، ضلالت یعنی گمراہی کا راستہ، ٹھیک ہے، شکر گزاری کا راستہ یا کفر و ناشکری کا راستہ، یا سنت کا راستہ، اس کے اپوزٹ میں بدعت کا راستہ۔ یعنی دونوں راہوں کو اللہ نے بتا دیا۔ اسی لیے اس ہدایت کو جب ہم شرح کر لیتے ہیں، ہدایت کی کیا بتایا گیا؟ ہدایت دلالہ۔ ایک رائے مفسرین کی ہے، اور یہ رائے جو ہے سورہ بلد کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جب پڑھیں گے سمجھیں گے، بہت ہی واضح، یعنی صرف ایک چیز نہیں بتائی، صرف ایمان نہیں بتایا، صرف ہدایت نہیں بتائی، ایمان کے ساتھ کفر بھی بتایا، ہدایت کے ساتھ ضلالہ بھی بتایا، شکر کے ساتھ کفر بھی بتایا، سنت کے ساتھ بدعت کو بھی بتایا، خیر کے ساتھ شر بھی بتایا، معروف کے ساتھ منکر بھی بتایا، اور اختیار دیا اس کو، ایمان کو اختیار کرے یا کفر کو، ہدایت کو اختیار کرے یا ضلالت و گمراہی کو، شکر کو اختیار کرے یا کفر و ناشکری کو، سنت کو اختیار کرے یا بدعت کو، خیر کو اختیار کرے یا شر کو، معروف کو اختیار کرے یا منکر کو۔ اسی لیے کہا آخر میں اما شاکرا و اما کفورا۔ ایک رائے یہ ہے مفسرین کی۔ دوسری رائے کیا ہے کہ یہاں پر سبیل سے مراد ایک ہی سبیل ہے، یعنی دونوں چیز نہیں، صرف ایمان، کفر نہیں، صرف ہدایت، صرف خیر۔ تو دوسری چیز کا تذکرہ کیسے ہوگا؟ یعنی ایمان بتایا، اس کا اپوزٹ نہیں بتایا، ہدایت بتایا، اس کا اپوزٹ نہیں بتایا، خیر بتایا، اس کا اپوزٹ نہیں بتایا۔ یعنی یہ جو لے رہے ہیں مفسرین، یہ کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، وہ نجدین کو نہیں لے رہے ہیں، سبیلین یعنی نجدین کے معنی میں اس کو نہیں لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سبیل یعنی راہ راست، اس مفہوم کے اعتبار سے جب ہم ترجمہ کریں گے اردو میں کیا کہیں گے؟ راہ راست، راہ راست، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ تو سیدھا راستہ ایمان کا، سیدھا راستہ ہدایت کا، سیدھا راستہ خیر کا، سیدھا راستہ سنت کا، سیدھا راستہ معروف کا، دوسرے راستے کو نہیں بتایا، دوسرے راستے کو نہیں بتایا۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اصل راستہ یہ ہے، ایمان کا، ہدایت کا، خیر کا، سنت کا، معروف کا، اس راستے کو اختیار کرو، اس راستے کو ہم نے بتا دیا، اور اس راستے کو اختیار کرو، جو اس کا اپوزٹ راستہ ہے اس راستے کو اختیار نہ کرو۔ اس کا اپوزٹ راستہ کیا ہے؟ جیسے آپ کو یہاں بتایا گیا اوپر، ایمان کا اپوزٹ کفر ہے، اس کو نہیں اختیار کرو، ہدایت کا اپوزٹ ضلالہ ہے، اس کو نہیں اختیار کرو، خیر کا اپوزٹ شر ہے، اس کو نہیں اختیار کرو۔ تو سبیل کس معنی میں؟ سبیل الخیر کے معنی میں، سبیل الہدایہ کے معنی میں، سبیل السنہ کے معنی میں، اس راستے کو اختیار کرو، پھر اس کا مفہوم مخالف نکلے گا، جو اس کا مخالف اس کو نہیں اختیار کرو۔ یہ دوسرا معنی واضح ہوا۔ پہلے معنی میں یہ تھا
کہ ہم نے دونوں راستے بتا دیے، ایمان بھی، کفر بھی، ہدایت بھی، گمراہی بھی، شکر بھی، کفر بھی، معروف بھی، منکر بھی۔ یہ جو معنی ہے پہلا معنی، یہ سورہ بلد کی آیت کو سامنے رکھیں گے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، تو بڑا واضح ہوگا آپ کے لیے۔ دوسرا معنی جو مفسرین نے بیان کیا کہ ہم سبیل یعنی سبیل الہدایہ، سبیل الایمان، راہ حق کو ہم نے بتا دیا، راہ ایمان کو بتا دیا، اس کو اختیار کر لو، اس کے اپوزٹ راستے کو چھوڑ دو۔ یہ دو معنی اکثر مفسرین نے بیان کیا۔ یہ دونوں معنی سمجھ میں آیا؟ جی شیخ جی جی۔ ہاں۔ ایک دوسرا معنی جو ہدایت اسموں کو بیان کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ تفصیل اس کی نہیں بتاتے، وقت رہا تو بتاتے، وہ معنی بعد مفسرین نے بیان کیا۔ البتہ یہ معنی جو بتا رہا ہوں ابھی یہ مرجوح معنی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ معنی جو بتایا جا رہا ہے وہ معنی مرجوح ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ سبیل یعنی بچے کی ولادت کے پس منظر کو انہوں نے لیا، ماں کے پیٹ سے بچے کا نکلنا۔ یہ معنی ابن کثیر نے ذکر کیا، یہ معنی ابن کثیر نے ذکر کیا، لیکن یہ کہا ابن کثیر نے کہ یہ قول غریب ہے۔ اس قول کو کیا کہا؟ یہ غریب قول ہے۔ زیادہ طور پر مفسرین نے یہی دو باتیں ذکر کی ہیں، اس لیے میں بھی ترتیب کے اعتبار سے اس کو تیسرے نمبر پر ذکر کروں۔ یہ تیسرا معنی کیا میں بیان کیا مفسرین نے کہ انا ہدیناہ السبیل، اس تیسرے معنی کو لیتے ہوئے کیا مفہوم ہوگا کہ ہم نے انسان کو ماں کے پیٹ سے نکلنے کی بھی رہنمائی کی، اور راہ ہدایت، راہ وہ ساری چیزیں ہیں، اس کا انکار۔ لیکن یہ جو ایک مرجوح معنی یا جس کو ابن کثیر نے کہا غریب معنی، ابن کثیر پڑھ لیں گے، یہ معنی بھی ابن کثیر نے ذکر کیا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کی بھی رہنمائی کی، یہ معنی غریب ہے، یعنی ضعیف اور مرجوح قول ہے۔ بعض مفسرین نے یعنی جن مفسرین کا نام ذکر کیا ہے سدی ہیں مجاہد سے، البتہ رویہ کے ساتھ ذکر کیا، لیکن یہ جو معنی ہے یا یہ جو تفسیر بعض مفسرین نے کی ہے، آیت کے سیاق کو دیکھیں گے تو یہ معنی بھی درست لگتا ہے، اور اسی لیے بعض مفسرین نے یہ معنی بھی کہا۔ وہ کیسے؟ ابھی آیت کو ملاتے ہیں۔ البتہ یاد رکھیں کہ یہ معنی مرجوح معنی ہے، لیکن جو مفسرین کے اقوال ہیں اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی جس کی بنا پر وہ باتیں کہتے ہیں۔ ابھی یہاں پر سبیل کا وہ معنی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بعض مفسرین نے بیان کیا کہ ماں کے پیٹ سے بچے کا نکلنا۔ اس سے پہلے کی آیت میں کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ انا خلقنا الانسان من من نطفة نطفۃ امشاج، امشاج۔ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کی آیت میں نطفے سے بچے کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو نطفے سے بچے کی ولادت، اور یہ سارے مراحل کہاں پر طے ہو رہے ہیں؟ نطفہ، اس کے بعد علقہ، اس کے بعد مضغہ، اس کے بعد گوشت پر ہڈی چڑھنا، گوشت کے اندر ہڈی کا چڑھنا، اس کے بعد روح پھونکنا، یہ ساری چیزیں کہاں ہو رہی ہیں؟ ماں کی ماں کے رحم میں۔ پیٹ میں۔ ماں کے پیٹ سے پھر باہر نکلنے کی بات یہاں کی جا رہی ہے، اس کا تذکرہ اس آیت میں تو مرجوح طور پر ہے، لیکن دوسری آیتوں میں موجود ہے صراحتاً، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم سب کو ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو یہ جو مفسرین نے بیان کیا انا ہدیناہ السبیل، ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کی بھی ہم نے رہنمائی کی، کیونکہ اس سے پہلے کی آیت میں خلقت کی بات ہو رہی ہے، تو ماں کے پیٹ میں جب اس کی خلقت تھی کس طرح باہر آیا اس کا تذکرہ بعض مفسرین نے کیا۔ البتہ یہ قول مرجوح ہے، البتہ یہ قول مرجوح ہے، لیکن جو بات کئی مفسرین نے وہ گزشتہ آیت کو آپ دیکھیں گے تو یہ قول بھی وجیح لگتا ہے۔ ہاں، ہدایت کی جو قسمیں بتا رہا تھا آپ کو، تو اس میں آپ کو بتایا تھا ہدایت کی ایک قسم ہدایت عام، البتہ اس میں تفصیل پر نہیں گیا میں، ابھی دونوں کو ساتھ میں لیتے ہیں۔ ہدایت کی دو قسمیں بتایا آپ کو، ہدایت دلالہ و ارشاد، ہدایت توفیق۔ ہدایت کی ایک قسم ہدایت عام یا ہدایت عامہ، عام ہدایت۔ عام ہدایت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ہر مخلوق کو۔ ہر مخلوق کے لیے،
اس میں صرف جیسے ہدایت توفیق صرف مومن کو، ہدایت توفیق کس کو ہے؟ صرف مومن کو، اور یہ تو ہدایت صرف اللہ دیتے ہیں۔ ہدایت دلالہ و ارشاد یہ ہدایت اللہ بھی دیتے ہیں، انبیاء بھی، رسول بھی، دائی بھی، قرآن بھی، مصلحین بھی۔ آپ بھی کسی کو ہدایت کی بات بتا رہے ہیں تو آپ بھی طرف بھی وہ ہدایت کی بات ہوگی، نسبت ہوگی کہ آپ نے ہدایت کی بات بتائی، بتلا دی آپ نے، توفیق دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ لیکن یہ ہدایت دینی ہدایت ہے۔ یہاں پر جو ہدایت ابھی جیسے تیسرا قول جو ہدایت کا لیا سبیل کا، وہ ہدایت کیسی ہے؟ ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کی ہدایت۔ اس ہدایت مفہوم عام۔ کو بھی، ہاں، اس مفہوم کو بھی علماء نے بیان کیا ہے۔ ہدایت عام کی کچھ مثالیں لیتے ہیں۔ آسان مثالوں میں سے سورۃ الاعلیٰ، آیت میں شو کر رہا ہوں چونکہ اس طرح آپ زبانی پڑھتے تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے بات۔ ہاں، سورۃ الاعلیٰ وہ سورت ہے جو متعدد مواقع سے پڑھنا جس کا مسنون ہے۔ کہاں کہاں پر؟ جمعے کے خطبے میں، نماز میں، ہاں، جمعہ کی نماز میں، جمعہ کی فطر کی پہلی پہلی رکعت میں، رکعت میں۔ عیدین کی پہلی رکعت میں، وطر کی پہلی رکعت میں، ٹھیک ہے؟ چونکہ اس میں متعدد چیزیں بیان کی گئی، رب کی تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جنت و جہنم کا تذکرہ ہے۔ اور عیدین میں جو پڑھی جاتی ہے اس میں ایک قول کے مطابق عید الفطر کی نماز اور صدقہ فطر کا بھی تذکرہ ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بعض مفسرین نے اس سے صدقۃ الفطر اور عید الفطر کی نماز کا استدلال کیا۔ اچھا، کہاں سے بات نکلی تھی؟ عام ہدایت، عام ہدایت یہ سورہ اعلیٰ کی آیتیں پڑھیے، شروع کی 3 آیت، اور یہاں پر ہم رکیں گے فہدا کے لفظ پر۔ ہاں پڑھیں کوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک العالی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ بس یہاں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے، اپنے بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ الذی خلق فسوی، جس نے اچھی طرح تخلیق کی، اچھی طرح پیدا کیا، والذی قدر، جس نے اندازہ کیا، فہدا، پھر اس نے ہدایت دی۔ یہاں ہدایت کی بہت ساری باتیں مفسرین نے کہی ہیں۔ یہاں عام ہدایت مراد ہے، ایمان اسلام والی ہدایت مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کی جو آیت، آیت نمبر 2، خلقت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ مفسرین یہاں بیان کرتے ہیں، یہاں عام ہدایت مراد ہے، ہر مخلوق کو جس چیز کی یا جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کی اللہ نے اس کی ہدایت دی۔ تفصیلی طور پر بہت ساری چیزیں مفسرین نے بیان کی ہیں، جزئیاتی طور پر۔ آپ عمومی طور پر دیکھیں، بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر آنا ہے، یہ کون بتلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ۔ یہ اللہ کی جانب سمجھے ایک الہام ہے بچے کو۔ اس ہدایت میں یہ بھی داخل ہے، ماں کے پیٹ سے بچے کو باہر نکلنے کی ہدایت۔ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، جن کو انسیکٹ کہتے ہیں انگلش میں، ان کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کرنے کی توفیق، یا ان کو یہ چیزیں کہاں سمجھ میں آتی ہیں؟ ہم کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کرنا ہے، کون ان کو بتلاتا ہے؟ یہ ہدایت دینا بھی اللہ کا کام ہے۔ چھوٹی سی مخلوق چونٹی آپ اس کو دیکھتے ہیں، جتنا اس کا وزن ہے اس سے بڑا وزن کھانے پینے کی کا وہ لے کر کے جاتی ہے۔ کون اس کو بتلاتا ہے کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کرنا، اسٹور کرنا، خزانہ کرنا، تاکہ بعد میں اس کو استعمال کرے؟ یہ ہدایت بھی اللہ دیتا ہے۔ اور اگر یہاں پر آپ کو اشکال ہو رہا ہے تو سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت آپ پڑھیں گے تاکہ میں اسی آیت پر رکوں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50، وہ اس لیے کہ وہاں پر کل شعین کا لفظ ہے۔ اگر آپ یہاں پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں مخلوق کا لفظ یعنی انسانوں کا، تو سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھیں کوئی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50۔ ہاں، جس کو بھی آیت ملی پڑھیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فمن ربک یا موسیٰ نہیں سوری آگے آگے قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى خلقہ خلقہ خلقه ثم ربنا هدى الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. یہاں پر انسان کا تذکرہ نہیں، کل شیء. لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے رب نے ہر چیز کو اس کی تخلیق دی، یعنی ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدی، پھر اس کو ہدایت دی. یہاں پر کل انسان نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ کل شیء، ہر چیز، ہر حیوان، ہر جمادات، ہر نباتات، کیونکہ اس میں بھی ایک طرح کی ایک طرح کا جان ہے جس کو ہم نباتات کہتے ہیں، پلانٹس. تو ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ نے ان کو اس چیز کی ہدایت دی. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. آپ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو دیکھیں جو آپ کی آنکھوں سے نظر نہیں آتے جب آپ راستہ چلتے ہیں، خاص طور پر گاؤں میں، کھیت میں آپ دیکھیے، لیکن جب آپ کی آہٹ پاتے ہیں تو آپ سے بچنے کے لیے، تاکہ آپ کے پیروں سے وہ رود نہ دیے جائیں، وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں، اور بسا اوقات پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پیر کے نیچے آ جاتے ہیں، اور آپ بھی ڈر جاتے ہیں، وہ بھی ڈر جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ تو ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو یا کیڑے مکوڑوں کو، حشرات الارض کو، انسیکٹ کو کون بتلاتا ہے کہ ابھی انسان آ رہا ہے، تم اپنی جگہ بدل لو، راستہ بدل لو؟ اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کی ہدایت ہے. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی والذی قدر فہدی والذی قدر فہدی. اور یہ ہدایت بڑی عام ہدایت ہے، اس لیے اس ہدایت کو علماء مفسرین کیا کہتے ہیں؟ ہدایت عامہ، عام ہدایت. اس ہدایت میں بچے کی خلقت سے لے کر، بچے کا ماں کی پیٹ سے باہر نکلنے سے لے کر زندگی کے تمام مراحل کی ہدایت ہے. صرف انسان کے لیے نہیں، انسان، مومن، کافر، مشرک، ملحد، موحد، انسان کے بعد پھر حیوانات، جانور، جمادات، نباتات، سب کی جو ضروریات ہیں، ان کی ضروریات کو اللہ نے ان کو سمجھایا، بتا دیا کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے. ہم اور آپ پانی میں جاتے ہیں اور آپ کو سوئمنگ نہیں آتی ہے، آپ پانی میں ڈوب جائیں گے، آپ کتنے بڑے ہوں، کتنے مالدار ہوں، کتنا آپ کا ہلکا وزن ہو، ہیوی وزن ہو. لیکن مچھلی کا بچہ جس کی ولادت کہاں ہوتی ہے؟ پانی میں. اس کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے بچے ہیں، پانی کے قریب جاتے ہیں، ماں ہے فوراً کھینچ لیتی ہے، باپ ہے فوراً کھینچ لیتا ہے، تھوڑا سا قریب گیا کھینچ لیتے ہیں، کیونکہ اس کو سوئمنگ نہیں آتی، پانی کی نظر ہو جائے گا. لیکن مچھلی کا بچہ، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا وزن چند گرام ہوتا ہے، اور بڑی بڑے بھی، ان کو تیرنا کون سکھلاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ان مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھلانا، ان کو تیرنے، سوئمنگ کی ہدایت بھی اس میں داخل ہے. لمبی تفسیر علماء نے بیان کی ہے. فہدہ، آپ غور کریں گے اس ہدایت پر تو ایک لمبی بحث ہے. یہ ایمان و اسلام والی ہدایت نہیں ہے. ہر مخلوق کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ان مخلوق کو بتلانا، ہر مخلوق کو ان کے ضروریات زندگی سے آگاہ کرنا، ان کی ضروریات زندگی کی چیزیں ان کو فراہم کرنا، ضروریات زندگی کو جمع کرنے کی انہیں توفیق دینا. آپ دوسرے جانوروں کو دیکھ کر تو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ دوسرے بہت سارے جانور ہمارے قریب میں نہیں ہیں، یا انسانوں سے وہ دور رہتے ہیں، جو جنگلی جانور. لیکن آپ چیونٹی پر اگر غور کریں تو بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں. بسا اوقات یا بکثرت آپ دیکھیں گے چیونٹی کا جو حجم ہے، چیونٹی کا جو وزن ہے، اپنے سے ہیوی وزن، اپنے سے بھاری وزن وہ لے کر جاتی ہے، اور منزل تک پہنچ جاتی ہے، مقام اپنا جو اس کا مسکن ہے، جو اس کا گھر ہے، جو اس کی رہائش، وہاں پہنچ جاتی ہے، اور کبھی راستے میں حادثات پیش آتے ہیں. یہ ساری ہدایت اس فہدہ میں موجود ہے. والذی قدر فہدہ، یا دوسری جو آیت بتائی گئی کل شیء، کل شیء والی آیت اس لیے بتایا کہ وہاں صرف انسان کا تذکرہ نہیں، کل شیء کا تذکرہ تھا. ہاں، کہاں تک مجھے تم آیت پر؟ سبیل تک آتے ہیں، آیت پر واپس. تو سبیل میں یہ تین باتیں کل ہوئی. پہلی بات کہ اللہ نے دونوں باتیں بتائی، یعنی ایمان بھی، کفر بھی، خیر بھی، شر بھی.
دوسری بات کیا بتائی گئی؟ صرف راہ حق، صرف ایمان، صرف سننا، صرف خیر، اور جب ایک بتا دیا تو دوسرے سے بچنا ہے۔ تیسری بات جو مرجوح قول ہے وہ یہ کہ ماں کے پیٹ سے بچے کی ولادت، البتہ ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا لیکن کہا کہ یہ ضعیف قول ہے، لیکن یہ ضعیف قول بھی مفسرین نے ذکر کیا، اور جب آیتوں کو سیاق میں اس قول کو رکھتے ہیں تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس قول کی بھی کوئی وجہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ اما، اما مقرر آیت میں، اما شاکرن و اما کفورا۔ اما کے بارے میں ایک لفظ جانیے یا ایک بات یہ جانیے کہ بکثرت یہ تکرار کے ساتھ مستعمل ہے۔ اما قرآن میں بکثرت تکرار کے ساتھ مستعمل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کو کہتے ہیں کیا؟ اس کو حرف تفصیل کہتے ہیں، حرف تفصیل۔ بعد نے تفصیل کے ساتھ ساتھ شرط بھی کہا، حرف شرط بھی کہا ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے اما کا؟ معنی ہوتا ہے اس کا او کا معنی، او کا معنی کیا کرتے ہیں ہم؟ یا یعنی اختیار کے معنی میں ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ آپ یا تو کتاب لے لیں یا تو موبائل لے لیں، آپ یا تو قرآن لے کر اپنے ہاتھ میں پڑھیں یا موبائل یا ٹیب لے کر پڑھیں، اختیار ہے دونوں میں سے، ٹھیک ہے۔ آپ یا تو دلی شہر کی طرف سفر کریں یا تو ممبئی شہر کی طرف سفر کریں۔ اما کا معنی کیا ہے؟ او کا معنی جس میں اختیار ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ ابھی یہ تو حرف تفسیر پہلی چیز جو آپ کو بتائی کہ استعمال کے اعتبار سے بکثرت تکرار کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف تفسیر۔ بعد مفسرین نے شرط کی بات بھی کہی، معنی کے اعتبار سے او کے معنی میں یعنی یا کے معنی میں۔ اسی لیے یہاں پر آیت میں دیکھیں اللہ نے کہا اما شاکرن و اما کفورا، بندے کو اختیار ہے کہ شاکر بنے یا کفور بنے۔ جیسے آپ کو کہا جائے کہ آپ یا تو اس چیز کو لیں یا تو اس چیز کو لیں، یا تو آپ قرآن سے پڑھیں یا تو موبائل سے پڑھیں، یا نارمل دنوں میں یا تو آپ چائے پئیں یا تو آپ کافی پئیں، یا تو آپ مکہ شہر کی طرف سفر کریں یا تو مدینہ شہر کی طرف سفر کریں۔ تو اما اختیار کے لیے اختیار دیا جاتا دو متعدد چیزوں میں سے، اور بکثرت قرآن میں تکرار کے ساتھ مستعمل۔ کچھ آیتیں بتاتا ہوں، آپ آیت کو دیکھ کر کے پڑھیں۔ سورہ مریم، سورہ مریم کی آیت نمبر 75، ہاں آیت جس کو ملی پڑھی۔ ہاں سورہ مریم کی آیت نمبر 75، 75 ہاں ہاں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من کان فی الضلالۃ اما فلیمدد جہاں پر وہاں پڑھی آیت میں بھی ہے تو صرف اما سے شروع کر دی۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة بس فسیا جی اما العذاب و اما و الساعة، اما الساعة بس اما العذاب و اما الساعة یہ محل شاہد ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة، ان سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا تھا جب وہ اس کو دیکھیں گے، اور کیا دیکھیں گے؟ یا تو عذاب یا تو قیامت، دونوں ایک ساتھ نہیں۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آپ لیں، مریم کے بعد ہی سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 65، ہاں 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 آیت ملی تو پڑھیے، اما سے شروع کر دیں۔ اما ان موسیٰ علیہ تلقیا السلام کا جادوگروں سے مقابلہ، ہاں پڑھیے۔ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا۔ ہاں جادوگروں فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور جادوگر آ گئے، تو ابھی سمجھے کہ یہ شرط مناظرے کی شرطوں پر گفتگو ہو رہی، ڈسکشن ہو رہا ہے،
تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یا تو اپنے کارنامے پہلے دکھائیں یا تو ہم دکھائیں. کیا کہہ رہے ہیں، اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا. اما ان تلقیا، یا تو آپ پہلے اپنے کارنامے دکھائیں، و اما ان نکون اول من القا، یا تو ہم پہلے اپنے کارنامے دکھائیں. تو اما میں اختیار، یا تو آپ پہلے کریں یا تو ہم. یہ چیز واضح ہوئی. تو یہاں پر اللہ نے اختیار دیا، شاکر بنے بندہ یا تو کفور بنے، شاکر بنے یا تو کفور بنے. اور اس میں بتایا تھا آپ کو نحوی ترکیب میں شاکرن اور کفورن یہ دونوں منصوب ہیں. کیوں منصوب ہیں؟ نہ کی وجہ سے کیونکہ حال واقع، حال ہے. حال واقع. اس سے حال واقع ہیں ہدیناہوں میں ہو ضمیر سے، یعنی ہو ضمیر جو ہے ذوالحال ہے، ہو ضمیر ذوالحال ہے، اور شاکرن کفورا یہ حال واقع. آگے پھر اما شاکرن و اما کفورا پر اور بھی دوسرے اقوال ہیں. کبھی کبھی تمام اقوال میں سے جو راجح قول ذکر کرتا ہوں، کبھی کبھی ایک ہی پر اکتفا کرتا ہوں. بعض علماء کئی اقوال ذکر کرتے ہیں، لیکن جو کتیب مفسرین جو ذکر کرتے ہیں اسی کو زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہوں. اور کبھی اور جو دوسرے مرجوح قول ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے اس کو بتاتا ہوں. تو یہ ایک ہی قول ہے، اور بھی متعدد اقوال ہیں، لیکن اسی قول کو شیخ المفسرین امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. باقی دوسرے مفسرین نے اور بھی اقوال ذکر کیے. آگے اما شاکر و اما کفورا پر رکتے ہیں. وہ نقطہ کیا رہے گا اگلے درس میں، کیونکہ وقت زیادہ ہو جا رہا ہے. یہ رہے گا کل کا نقطہ کہ اما شاکرن و اما کفورا میں دونوں کا استعمال کا طریقہ الگ الگ ہے. ایک شاکر کے وزن پر ہے، ایک کفور کے وزن پر ہے. تو اس کو انشاءاللہ کل کے درس میں لیتے ہیں. اور شاکر اور کفور پر بحث ہوگی آگے. نحوی بحث ہو چکی ہے، بلاغی بحث سمجھیے ہوگی کہ کیوں شاکر کہا اور وہاں کفور کہا، دونوں کو ایک وزن پر کیوں نہیں کہا. یعنی یہاں بھی کافر کیوں نہیں کہا، سمجھ رہے ہیں نا، شاکر کے وزن پر، یا کفور کے وزن پر شاکر میں بھی شکور کیوں نہیں کہا. تو یہ قرآن کا بلاغی پہلو ہے. مفسرین نے یا علماء مفسرین جو بلاغی اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی روشنی میں کچھ باتیں اگلے درس میں ہوں گی. رکتے ہیں یہاں پر. نکتفی بہذا القدر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.